بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 9 ربیع الثانی۔ نمبر 1، کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا۔ جیسا کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا، کوئی شاعر اور کوئی جادوگر کہتا تو کوئی پاگل اور دیوانہ۔ کبھی شروریوں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی ٹوکری ڈالی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا فندہ ڈال کر کھینچا۔ اسی دن کی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر صبر استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشغول رہے اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے باوجود دین حق کی تبلیغ سے روکنے میں ناکام رہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پتوں میں خدا کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے جسم میں خون کی گردش کے لیے رگ بنائی، اسی طرح پتوں کے اندر بھی پانی سپلائی کرنے کے لیے باریک جال بچھایا۔ یہ پودے کو پانی اور گرمی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ باریک مسامات پتوں کے اوپر ہوتے تو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے پودوں سے پانی کو نکالتے رہتے، جس کے نتیجے میں پودا سوکھ جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان مسامات کو پتوں کے اندر بنایا، پتوں کو سوکھنے سے محفوظ رکھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں دین علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تہجد کی نیت کر کے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹتے وقت رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے پھر نیت کی غلبے کی وجہ سے صبح ہو جائے تو نیت کے مطابق اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور حسن نیت کی وجہ سے اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں حرام مال سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو جو واجب حق تجھ پر تھا آگے صرف نوافل کا درجہ ہے، اور جو شخص حرام طریقے سود شوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس حرام مال کا وبال اس پر ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے اور آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ نوٹ: اپنی تمام چاہتوں کو اسی دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ورنہ آخرت میں محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہ وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور
پینے کی چیزیں منگوائیں گے اور ان لوگوں کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فائدہ اس دعا کو ہر مریض پڑھتا رہے اور کوئی پڑھ کر اس پر دم کر دے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زما ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔